فرینڈس، آج ہم بات کریں گے امراؤ جان ادا۔ امراؤ جان ادا جو ہے، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ امراؤ جان ادا جو ہے وہ رانی سے منسوب ایک کریکٹر ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس پر ناول لکھا گیا، امراؤ جان ادا کا کردار اس پر ناول لکھا گیا، اور اس ناول میں جو ہے وہ ایک کردار تھا، ایک طوائف کا کردار تھا امراؤ جان ادا، جو کہ ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اغوا ہو گئی تھی، اور اسی کے گاؤں کے ایک شخص نے اسے اغوا کیا تھا۔ اس میں میرا ایک شعر ہے: جب امیرن کا سر اٹھا ہوگا، فیض آباد جھک گیا ہوگا۔ امراؤ فیض آباد کی تھی ناول کے مطابق، اور گاؤں کے ہی ایک شخص نے جو ہے ان کو اغوا کیا تھا، اور پھر اس نے انہیں لے جا کر بیچ دیا تھا۔ اور جتنی بھی ناول میں جو کتھائیں تھیں، وہ ناول کے حساب سے جو ہے امراؤ جان ادا کی جو ہے زندگی کو آگے بڑھا رہی تھی، لیکن اس سب سے ہٹ کر اگر آپ نوٹس کریں تو امراؤ جان ادا جو ہے وہ جب فلم میں یہ کردار جلوہ گر ہوا تو یہ جو ہے ناول سے بالکل الگ تھا۔ اس میں گانے بھی ڈالے گئے، اور اس میں جو ہے نثار صاحب کی جو ہے وہ بطور میوزیشین لیا گیا، اور رانی صاحبہ کا کہنا تھا کہ اس میں حسن صاحب جو ہے وہ اس کا جو ہے میوزک کمپوز کرتے ہیں، لیکن دوستو نثار بھائی نے بھی بہت اچھا کام کیا، جیسے کہ ہم نے دیکھا یہ ایک لاجواب فلم ہے۔ پاکستان میں جتنی بھی فلمیں اب تک آئی ہیں ان میں یہ ایک گولڈ مارک فلم ہے۔ اگر اس فلم میں رانی کے علاوہ کسی اور اداکاروں کو انکلوڈ کیا جاتا تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ یہ کردار اس طرح سے نبھاتی۔ آپ سوچیں کہ اگر اس کردار کو شبنم نبھاتی تو پھر ان کے گہرے گہرے سانس، ان کی آہیں اس تمام کریکٹر میں شامل ہو جاتی۔ امراؤ ایسی نہیں تھی، امراؤ شوخ تھی، چنچل تھی، پھر امراؤ سنجیدہ تھی، امراؤ شریف تھی، امراؤ رقاصہ تھی، امراؤ طوائف تھی۔ پھر گہن لگا، پھر وقت بدلا، پھر سورج نکلا، اور امراؤ واپس اپنے گاؤں آ گئی۔ وہاں پہ ان کو قبولیت کا درجہ نہیں ملا، اور امراؤ جو ہے وہ واپس وہیں آ گئی جہاں سے وہ گئی تھی۔ امراؤ کا کیا اس فلم میں نکاح دکھایا گیا، امراؤ کا اس فلم میں ایک بیٹا دکھایا گیا، اور جب انہیں بیٹے کی دید نہ ملی تو پھر کیا ہوا؟ پھر امراؤ گانا گاتی ہیں: جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں، جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں، آخری گیت سنانے کے لیے آئے ہیں۔ اس پوری فلم کا اگر ہم جائزہ لیں، اس سے ہم بات کریں تو یہ فلم ایک معاشرتی لحاظ سے ایک بہترین فلم تھی، اور اپنے دور کے حوالے سے جو ہے ایک مکمل فلم تھی، اور ہم اس فلم کو جس طرح سے اس فلم کا جائزہ لیں تو یہ ایک واقعی ایک آرٹسٹک مووی تھی، اور اس آرٹسٹک مووی میں ہمیں وہ سب کچھ ملتا ہے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے ایک فلم میں۔ اس میں موضوع بھی تھا، اس میں انداز بھی تھے، اس میں ادائیں بھی تھیں، اس میں رقص بھی تھا، اس میں موسیقی بھی تھی، اس میں حسین ترین لباس اور حسین ترین اداؤں کے ساتھ ایک عورت کا جلوہ گر ہونا، اور پھر جب آپ نے دیکھا کہ جب وہ حسین ترین عورت ایک عام عورت کی طرح جب اپنے گاؤں جاتی ہے تو پھر اس کا لباس آپ نے دیکھا ہوگا، وہ سیاہ لباس میں مجبور سر پہ دوپٹہ اوڑھے اور اپنی ماں کے سامنے حاضری دیتی ہے، اور اس کی ماں کا اس کو پہچان لینا، یہ سب کچھ اس میں جس طرح کے دکھایا گیا وہ سب سچے جذبوں کا عکاس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس فلم کے گانوں نے، اور خصوصاً یہ گانا جو بچہ تھا وہ لٹانے کے لیے آئے، اس کا بڑا اثر طوائفوں میں لیا گیا، اور ریڈ ایریا کی عورتوں نے جو ہے وہ نوابین سے شادی کرنا شروع کر دی۔
اور میں اپنے گھر بسا لیے. لیکن دھیرے کو ایک بہت بڑا جو اس سے جھٹکا لگا وہ یہ تھا کہ اس بازار کو بہت بڑا نقصان ہوا. لہٰذا اس بازار کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی. ابھی پچھلے دنوں جب بات ہو رہی تھی اور میں کیونکہ ایک فلم بنانا چاہ رہی تھی تو اس وقت مجھے یہ اندازہ ہوا کہ نیپیر روڈ آج بھی آباد ہے. نیپیر روڈ کیسا ہے یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن جیسے کہ میں نے کہا اب میں کچھ لکھوں گی نہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ میں ایک شاعرہ نہیں ہوں. جیسے کہ میں نے کہا کہ میں ایک افسانہ نگار نہیں ہوں. جیسے کہ میں نے کہا میں ایک ناول نگار نہیں ہوں. جیسے کہ میں نے کہا کہ مجھے کوئی مشاعرہ کبھی نہیں پڑھنا. جیسے کہ میں نے کہا کہ اب مجھے کبھی کچھ نہیں لکھنا. میں اس معاشرے کے لیے کچھ لکھنا نہیں چاہتی. اس معاشرے کے لیے آپ کو کچھ نہیں لکھنا چاہیے. اس معاشرے کو جو سبق دے گا وہ ہمارا قلم نہیں ہے. وہ ہمارا قلم نہیں ہے. اس معاشرے کو جو سبق دے گا وہ وقت ہے. اور وقت کے ہاتھوں تو آپ نے فرعون کو بھی دیکھا ہے اور وقت کے ہاتھوں آپ نے سب کو دیکھا ہے کہ وقت نے جو رگڑا دیا ہے. لوگ کہتے ہیں وقت کیا ہے، میں کہتی ہوں وقت خدا ہے. وقت میرا رب ہے. وقت وہ رب العزت ہے جس کو کہ کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جس سے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. وقت وہ گھڑی ہے جو لمحہ لمحہ ہمارے دل میں اترتی ہے، جو لمحہ لمحہ ہم پہ وار کرتی ہے، جو لمحہ لمحہ ہمیں اپنی شفیق باہوں میں سمیٹ لیتی ہے. تو دوستو، امراؤ جان ادا کا یہ کردار، اس کے بارے میں ایک شعر میں نے پڑھا تھا کبھی. اس کے بارے میں تو نہیں، لیکن جب یہ امراؤ جان ادا کا کردار یاد کرتی ہوں تو پھر مجھے ایک شعر بھی یاد آتا ہے. اور وہ شعر کیا تھا میں آپ کو سنائی دیتی ہوں. بہت پہلے کبھی میں نے جب یہ پڑھتی تھی آغاز میں آتا تھا اور بہت شرم آتی تھی. شعر سنایا نہیں جاتا تھا، لیکن میں اس شعر کو کاپی میں لکھ لیا کرتی تھی. میری ڈائری میں رہتا تھا اور میں پڑھتی رہتی تھی. شعر تھا: جب سے یاروں نے محبت کو تجارت سمجھا، جب سے یاروں نے محبت کو تجارت سمجھا، گھر جو گلیوں کے تھے گھر بن گئے بازاروں کے. اپنا بہت خیال رکھے. دعا میں یاد رکھے.